بخاری ہے۔ ہوں دسو تسی مدینے دا نام ہے وہ لیندے تے نبی فرما رہے نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا اللہ مکے دی محبت نالو مدینے دی محبت زیادہ عطا فرما۔ تسی آدھے ہو مکہ مکہ کرنا، مکہ مکہ کرنا ہے، مکہ مکہ کرنا ہے، مکہ مکہ کرنا، اسی بھی آدھے ہاں مکہ مکہ کرنا، مدینے میں تسی نہ نہیں لیندے۔ تو سرکار نے فرمایا عرض کی یا اللہ مکہ ٹھیک ہے اور دی بڑی محبت ہے او دے جئی تے او دے نال واقعی او دے نال واقعی او دے نال زیادہ محبت عطا فرما۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 کے اندر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے عظمت مدینہ منورہ بیان فرمائی۔ ایسے ہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے مدینہ شریف کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 کے اندر بھی خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے مدینہ شریف کی عظمت کو بیان فرمایا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ چند اعتبارات سے اس آیہ کریمہ کے اندر مدینہ منورہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اہل مدینہ کی عظمت کے اعتبار سے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل مدینہ کو براہ راست خطاب فرمایا، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے حوالہ سے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب رکھنا ہوگا، اور اپنی جانوں کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے زیادہ محبوب رکھنا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے بلکہ سارے لوگوں سے بڑھ کے میں محمد کو محبوب نہ بنا، یعنی کائنات سے بڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، سرکار کو محبوب بنانا، یہ عین ایمان ہے اور کامل ایمان ہے۔ اور اسی طرح اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے مدینہ شریف کی عظمت کو اس اعتبار سے بیان فرمایا ہے کہ فرمایا ما کان لأہل المدینہ، یہاں پر اہل مدینہ فرما کے شہر مدینہ کی خصوصیت کو بیان فرمایا، اور شہر مدینہ کی خصوصیت جو ہے یہ ایک شرف ہے، تو اس اعتبار سے بھی مدینہ شریف کی عظمت یہ آیہ کریمہ بیان فرما رہی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جہاد اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے کہ جنہوں نے جہاد کیا راہ خدا میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، حضور کی پیروی میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمایا۔ اس لحاظ سے بھی مدینہ شریف کی عظمت ہے۔ اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے مدینہ شریف کی عظمت کو بیان فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآوَاكُمْ، اور فَآوَاكُمْ میں وہ مبارک بارگاہ اور پناہ گاہ مدینہ شریف یہ ہے، اور اس سے مدینہ شریف کی عظمت و شان بیان ہو رہی ہے
کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو مدینہ شریف میں پناہ عطا فرمائی اور امن و امان عطا فرمایا۔